دوستوں مانگوں میں مولا سے کیا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0300946117۔ ناظرین و سامعین اکرام، جیسے کہ یوز آصف کی پہلی ویڈیو جو پہلا حصہ وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آج میں یوز آصف کے بارے میں اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، ہم اس کتاب کے ذریعے وہ قصہ میں بیان کر رہا تھا عین الحیات کے ذریعے۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے جو پچھلی دفعہ جہاں پہ اس ویڈیو کا اینڈ کیا تھا وہ یہ تھی کہ اور غمگین ہوا، سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کسی طرح اس کو دین کے تصور سے منحرف کرنا چاہیے۔ حکم ہوا کہ ایک وسیع مکان میں تا سن بلوغت اس کو رکھیں جہاں چند آدمیوں کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ تاکید کی گئی کہ اس کے سامنے کسی وقت کوئی ایسی بات جس سے آخرت یا موت کا تصور ہو ہرگز نہ کہی جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ دین کی باتیں سن کر دین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی بادشاہ جو تھا وہ بڑا پریشان تھا، غمگین تھا، اس لیے کہ وہ جو ایک بڑا اچھا نجومی تھا، جو اپنے فن کا ماہر تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ دینداروں کا پیشوا ہوگا، جس کی وجہ سے بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اب بادشاہ نے اس کے لیے محل بنایا، وہاں وزیر نوکر چاکر رکھ دیے کہ یہاں پہ بادشاہ شہزادے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے۔ یہ دیکھیے، یہ باپ تھا نا، باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ کیا یہ ساری باتیں مرزا قادیانی نہیں پڑھی ہوں گی؟ یقیناً پڑھی ہوں گی، مگر اس کے باوجود ان بیچارے قادیانیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی گئی۔ کیا ان کے مربیان نے، کیا ان کے بڑوں نے یہ باتیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ یقیناً پڑھی ہوں گی، مگر پھر بھی ان کو نہیں بتایا۔ ان کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رضائی بھتیجا ان کو یہ باتیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے بڑے تم سے کیسے کیسے دھوکہ دہی کرتے ہیں، کیسے کیسے جھوٹ بولے ہیں تمہارے ساتھ، صرف اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے، اور آپ لوگ ہو کہ آپ تحقیق بھی نہیں کرتے۔ تو چلیں بہرحال، اچھا اب ہوا یہ کہ جب اس بچے کو وہاں رکھ دیا، یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، تو ایک صفحہ چھوڑ کے، اسی صفحے کے ایک صفحہ چھوڑ کے آگے چلیں تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یوز آصف بادشاہ کا فرزند اب سن تمیز کو پہنچ چکا تھا۔ یعنی بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ اب اس عمر میں پہنچ چکا تھا، وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ جب یہ اس عمر کو پہنچا تو اس نے 2 کام کیے عقل مندی والے، بہت عقل مندی والے، یعنی چھوٹی عمر میں۔ ایک یہ کام کیا کہ سب سے پہلے اس نے اس وزیر کو اپنے پاس بلایا جس کو پورے اس محل کا مالک بنایا گیا تھا کہ تمہاری یہ کسٹڈی میں بچہ ہم نے دے دیا ہے۔ اب اس نے وزیر کو بلا کے یہ پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کل کو بادشاہ کو کچھ ہو جائے، یوز آصف کے والد کو، تو بادشاہ کی کرسی پہ کون بیٹھے گا، کون بادشاہ بنے گا؟ تو وزیر نے آگے سے کہا کہ حضور بادشاہ تو پھر آپ ہی بنیں گے۔ تو اس نے آگے سے اسے کہا کہ جس دن میں بادشاہ بن گیا اسی دن میں نے تجھے جیل میں ڈال دینا ہے۔ اب وزیر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا، اس نے پوچھا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شہزادے نے کہا مجھے سچ بتاؤ، مجھے اس محل میں، اس مکان میں کیوں بند کیا گیا ہے؟ اب وزیر کو بھی سمجھ آ گئی کہ بادشاہ جو ہے، شہزادہ جو ہے، یہ بات کو سمجھنا شروع کر گیا ہے۔ تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ میں جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ تو شہزادے نے کہا کرو۔ تو پھر اس نے شہزادے کو بتایا کہ آپ کے بارے میں جب آپ کی کنڈلی نکالی گئی تو ایک جو نجومی تھا اس نے کہا تھا کہ آپ بڑے دیندار ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو صحیح دین پر لانے والے ہوں گے، مگر آپ کے جو والد محترم ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کی وجہ سے یہ جو آپ بادشاہ کو اللہ نے اولاد دی ہے یہ ان بتوں کی وجہ ہے۔ تو اب شہزادے کو سمجھ آ گئی۔ پھر ایک دن بادشاہ ملنے آیا تو اس نے یہی سوال بادشاہ سے کیا کہ کل کو آپ کو مجبوراً مجھے نکالنا پڑے گا۔ تو بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اچھی بری بات کو سمجھتا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ بادشاہ شہزادے کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ محل میں لے کے آیا جائے۔ تو یوں شہزادہ یوز آصف جو ہے یہ اس کوٹھری سے نکل کر، اس محل سے نکل کر اپنے والد کے ہاں چلا گیا۔ اب وہاں پہ رہا، مگر یہ غمگین رہتا تھا، یہ اداس رہتا تھا۔ اب ایسا بڑا پریشان تھا کہ میرا بیٹا ہے اور اداس رہتا ہے۔
یہ اداس کیوں رہتا تھا؟ اس کی وجہ تھی کہ چونکہ اب اس کو دین سیکھنے کی شوق پیدا ہو چکا تھا کہ میں کسی طرح دین سیکھوں. تو آگے آپ دیکھیں تو یہ جو اگلے صفحات ہے، یہاں پہ بادشاہ، یہاں پہ شہزادے کا ذکر، سارا یہ شہزادے کا ذکر ہے، یہ شہزادے کا ذکر ہے. یہاں آ کے پھر حکیم بلوہر نامی بندہ شہزادے کو ملتا ہے. یہ بڑا زاہد عابد نیک آدمی ہوتا ہے، یہ اس کو ملتا ہے تو پھر شہزادہ اس سے کچھ دین کی باتیں سیکھتا ہے. اب یہ بلوہر اس کو دین سکھاتا ہے. اب 20 سے 25 صفحات جو ہیں یہ اسی بات پہ ہیں کہ شہزادہ اس سے دین سیکھ رہا ہے. مگر یہاں میں قادیانی حضرات آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ قرآن پاک ہے. اللہ نے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، ان کی والدہ کا بھی ذکر کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم کس نے دی ہے. یہاں تو ہمیں پتہ چل گیا یہ جو حکیم بلوہر ہے یہ شہزادے کو دین سکھا رہا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو اللہ کے سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو کس نے تعلیم دی. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 49 اور اس قرآن پاک کا جو پیج ہے وہ ہے 90. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کی. انجیل جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دے گا، کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم کو. مگر جس کو آپ کے مرزا صاحب نے عیسیٰ ابن مریم بنا دیا زبردستی، اور آپ نے اس بات پہ ایمان بھی رکھ لیا کہ اس کا جو بادشاہ کا بیٹا ہے یوزے اسف وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، تو پھر آپ قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ہو گئے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں اس کو تعلیم دی ہے، میں اس کو تعلیم دوں گا. مگر یہاں پہ یہ بندہ صاف لکھا ہے کہ حکیم بلوہر سے دین سیکھ رہا ہے. چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی آیت کی طرف توجہ دلاتا ہوں. یہ ہے جی یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 111. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جب میں نے تجھے کتاب سکھائی اور حکمت بھی اور تورات بھی اور انجیل بھی. تو ناظرین و سامعین کرام، اس کتاب کے اندر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سکھاؤں گا یہ چیزیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کو سکھائیں یہ چیزیں. اب یہاں پر حکیم بلوہر سے یوزے اسف جو ہے وہ قرآن کی تعلیم سیکھ رہا ہے. تو قادیانی حضرات اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا کہ آپ قرآنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں یا جو مرزا قادیانی نے بتایا ہے یوزے اسف نامی بندہ اس کے ساتھ ہیں. ضرور غور کیجیے گا. چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں. اچھا آگے یہ سارا حکیم بلوہر سے سیکھتا جا رہا ہے دین نا. یہاں آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کر دوں بات. یہاں پہ ہے جلد نمبر 17، اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مرزا قادیانی نے کیا لکھا ہے. یہ دیکھیے جلد نمبر 17 ہے آپ کے سامنے. اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے، پیج نمبر ہے 100. اچھا، کہتا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ ایک نبی یوزے اسف کے نام سے مشہور تھا اور اس کی کتاب کا نام انجیل تھا. ناظرین و سامعین کرام، یہ وہ کتاب ہے جس کے مرزا قادیانی نے کہا یہ قرآن پاک ہے. اس کتاب کو پوری پڑھ لیجئے، اس کے اندر کسی قسم کی انجیل کا کوئی ذکر نہیں ہے. ویسے بھی میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے انجیل کا ذکر کیا ہے، اس کتاب کے اندر انجیل کا ذکر ہی نہیں ہے. اور مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ ایک نبی یوزے اسف کے نام سے مشہور تھا اور اس کی کتاب کا نام انجیل تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب کیا کہا جائے؟ اس قرآن کے اندر عیسیٰ ابن مریم کے لیے انجیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس پوری کتاب میں یوزے اسف کے لیے انجیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا جی.